السلام علیکم کلاس 3 اسلامیات کے 29ویں لیکچر کے ساتھ میں آپ کی ٹیچر آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ کو اسکرین پر اپنی کتاب سلام نظر آ رہی ہے۔ صحیح، اپنی کتاب سلام کو اپنے پاس رکھیے، اپنے سامنے رکھیے کتاب کو۔ صحیح ہے بیٹا، کتاب سلام کو اپنے سامنے رکھیے۔ اور میں نے آپ کو جو ہے 10 قرآن کی بڑی سورتوں کے نام یاد کروائے تھے، وہ آپ کو یاد ہیں؟ جو میں نے لکھوائے آپ کو جو ہے وہ لاسٹ لیکچر میں کروائے تھے، وہ آپ کو جتنے بھی جو آپ کو یاد ہیں، جو اس وقت یاد کروائے تھے، وہی جو ہے اس کو ہی آپ نے کرنا ہے۔ صحیح ہے، آپ کو یاد ہیں کیا کیا نام تھے وہ؟ میں آپ کا اورل سن رہی ہوں وہ اس کا، اور ریٹرن جو ہے وہ میں کبھی بھی لے سکتی ہوں آپ کا۔ وہ اس کا قرآن کی 10 بڑی صورتوں کے نام، اس میں سے مجھے کوئی 5 کے نام بتائیے۔ 5 کے نام کیا ہیں؟ قرآن کی 10 بڑی صورتوں میں سے کوئی 5 بڑی صورتوں کے شروع کی صورتوں کے نام بتائیے۔ کیا کیا نام تھے وہ؟ میں ایسے ہی اس کو دہراتی ہوں۔ پہلا سورۃ البقرہ، لیکن پہلی سورت جو ہے سورۃ الفاتحہ ہے۔ جب قرآن شروع ہوتا ہے تو پہلی سورت کا نام ہے سورہ فاتحہ، دوسری سورت کا نام ہے سورہ بقرہ۔ تو پہلی بڑی سورت سورہ بقرہ ہے، دوسری سورت سورہ آل عمران ہے، تیسری سورۃ النساء ہے، چوتھی سورہ کہف ہے، اور 5ویں سورۃ الانعام ہے۔ انعام، صحیح ہے۔ یہ 5 جو ہیں وہ شروع کی بڑی صورتیں ہیں، جو میں نے آپ کو 10 بڑی صورتیں نام یاد کروائی تھیں کل کی کلاس میں، لاسٹ کلاس میں اس کی۔ یہ میں نے 5 نام لیے ہیں، اس کو آپ کو ذہن نشین کروانے کے لیے کہ آپ کو یہ یاد رہیں۔ سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ تو چھوٹی صورت ہے، صحیح ہے، جسے ہم الحمدللہ رب العالمین والی صورت کہتے ہیں۔ الحمد جسے کہا جاتا ہے، سورہ شفا جسے کہا جاتا ہے، اس سے قرآن شروع ہوتا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی صورت قرآن کی اس سے پہلے آتی ہے سورہ بقرہ، پھر سورہ آل عمران، تیسری سورہ نساء، چوتھی سورہ کہف، 5ویں سورۃ الانعام۔ اور آج جو میں آپ کو کام کروا رہی ہوں، آپ اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 7 کھولیے۔ کتاب کا صفحہ نمبر 7 یہ ہے آپ کی کتاب میں، یہ دیکھیں، یہ صفحہ نمبر 7 ہے، یہ پیج نمبر 7 اور صفحہ نمبر 7، صحیح ہے۔ اس میں یہ کام میں آپ کو کروا چکی ہوں، پھر میں آپ کو یاد کروا رہی ہوں۔ خیر کے کلمات، یہ اس کی ہیڈنگ ہے، خیر کے کلمات۔ کلمات کہتے ہیں جو ہم منہ سے ادا کرتے ہیں الفاظ، وہ خیر کے الفاظ ہوں، جس سے ہماری زندگیوں میں آسانی پیدا ہو اور ہمارے کام آسان ہوں۔ اس کے لیے جو ہے میں نے آپ کو 3 کالم بنوائے تھے، 1 2 اور 3، صحیح ہے۔ اب پہلے کالم میں آئے گا پہلے کالم میں جو ہے ہم پہلا لکھیں گے تاؤس، تا تیز زبر تا، این واؤ تاؤس، زال ساکن تاؤس۔ تاؤس کیا ہوتا ہے؟ تاؤس کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ صحیح ہے۔ یہ ہم جب بھی ہم قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شیطان مردود سے پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ لڑکے کہتے ہیں پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔
لڑکے جو ہیں مانگتا کا لفظ بول دیں گے اور لڑکیاں مانگتی. صحیح ہے. پھر دوسرا ہے تسمیہ. تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. صحیح ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ شروع اللہ کے نام سے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. صحیح ہے. پھر تیسرا کیا ہے؟ تیسرا ہے تکبیر. تکبیر ہم نماز میں پڑھتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. مطلب ہے اللہ بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. صحیح ہے. پھر نمبر 4 کیا ہے؟ کلمہ. کلمہ طیبہ. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کے سوا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. صحیح ہے. یہ 4 میں نے کلمے لکھوائے آپ کو. طاؤس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. نمبر 2 تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. نمبر 3 تکبیر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. نمبر 4 کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. صحیح ہے. یہ میں نے 4 آپ کو کروائی، آپ کی کتاب میں صفحہ نمبر 7 پر موجود ہیں. صحیح ہے. اس کا جو ہے وہ میں آپ کو جو ہے وہ دے دوں گی اسکرین شاٹ. اس کے بعد کیا ہے؟ کلمہ طیبہ کے بعد ہے سبحان اللہ. سبحان اللہ ترجمہ کیا ہے؟ اللہ پاک ہے. سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پاک ہے. الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. استغفر اللہ میں اللہ سے مغفرت چاہتی ہوں یا چاہتا ہوں. استغفر اللہ کا مطلب کیا ہے؟ میں اللہ سے مغفرت چاہتا ہوں. مغفرت کا مطلب ہے معافی. میں اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہوں اگر مجھ سے کوئی غلط کام ہو جائے، کبھی میں جھوٹ بول دوں، کوئی غلط چیز دیکھ لوں، کوئی برا کام ہوتے ہوئے دیکھ لوں، تو اس کے بعد ایک دم سے جو ہے ہمارے منہ سے نکلتا ہے استغفر اللہ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، مغفرت چاہتا ہوں. ماشاء اللہ جو کچھ اللہ نے چاہا، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. صحیح ہے. ہم نے یہ سارے پڑھے. پہلا کیا ہے؟ طاؤس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. طاؤس کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. تسمیہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. تکبیر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. سبحان اللہ اللہ پاک ہے. الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. استغفر اللہ میں اللہ سے مغفرت یعنی معافی چاہتی ہوں. ماشاء اللہ جو اللہ نے چاہا.
انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. صحیح ہے. یہ آپ نے ان کو یاد کرنا ہے. یہ سارا پیج 7 جو ہے اس پہ جتنے بھی یہ کلمات لکھے ہوئے ہیں خیر کے کلمات، یہ ہم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں یہ الفاظ ہمیں یاد ہونے چاہیے. ان کے مطالب، ان کے معنی ہمیں پتہ ہونے چاہیے کہ وہ کیا ہیں، اور یہ ہمیں یاد کرنا ہے. تعوذ، تسمیہ، تکبیر، کلمہ طیبہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، ماشاء اللہ اور انشاءاللہ. صحیح ہے. اب میں جو ہوں آپ کے سامنے میں یہ پڑھوں گی اور آپ نے اس کو دہرانا ہے. تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. تکبیر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. کلمہ طیبہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. استغفر اللہ، میں اللہ سے مغفرت یعنی معافی چاہتی ہوں. ماشاء اللہ، جو اللہ نے چاہا. انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا. صحیح ہے. یہ سارے میں نے کلمات آپ کے سامنے پڑھے، اس کے مطلب بھی پڑھے. آپ نے اس پورے پیج کو یاد کرنا ہے. صحیح ہے. اور جو ہے یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان الفاظ کو، ان کے نام کو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کب یہ کہنا ہے اور کیسے ان الفاظ کو استعمال کرنا ہے. صحیح ہے بیٹا. اب میں آپ کو آج کی ڈائری لکھوا رہی ہوں اور اس ڈائری کو آپ نے جو ہے وہ یاد کرنا ہے. اب میں آپ کو ڈائری لکھوا رہی ہوں. ڈائری کو آپ نے نوٹ کر لینا ہے. اسلامیہ، کتاب، سلام، پیج 7 کے خیر کے کلمات میں تعوذ، تسمیہ، تکبیر، کلمہ طیبہ اور کلمہ استغفار کا ترجمہ یاد کرنا ہے. منگل کو ٹیسٹ ہوگا. صحیح ہے بیٹا. اگلے منگل کو، کیونکہ آج بدھ ہے اور اگلے منگل کو اس کا آپ کا ٹیسٹ ہوگا. صحیح ہے. یہ جو میں نے آج آپ کو یہ یاد کروائے ہیں، کتاب سلام پیج 7 کے خیر کے کلمات میں تعوذ، تسمیہ، تکبیر، کلمہ طیبہ، کلمہ استغفار یعنی استغفر اللہ کا ترجمہ یاد کرنا ہے. منگل کو ٹیسٹ ہوگا. یہ جو میں نے ابھی آپ کو یاد کروایا ہے نا، یہ پورا پیج، اس میں تعوذ کا ترجمہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ، تسمیہ کا ترجمہ، تکبیر کا ترجمہ، کلمہ طیبہ کا ترجمہ اور استغفر اللہ، یہ کلمہ استغفار جو ہے اس کا ترجمہ آپ نے یاد کرنا ہے. یہ کتنے ہو جائیں گے؟ 1 2 3 4 اور 5. یہ 5 کلمات آپ نے جو ہے وہ یاد کرنے ہیں. صحیح ہے. آپ کو بورڈ پر دیکھیں میں دکھا دیتی ہوں کس طرح ہے. دیکھیں، پہلا تعوذ کا ترجمہ، یہ تسمیہ کا ترجمہ، تکبیر کا ترجمہ، کلمہ طیبہ کا ترجمہ اور پھر کلمہ استغفار استغفر اللہ کا ترجمہ، میں اللہ سے مغفرت چاہتی ہوں یا میں اللہ سے معافی چاہتی ہوں. یہ آپ نے 5 کلمات کو یاد کرنا ہے. اس کا ٹیسٹ میں منگل کو لوں گی. صحیح ہے.
سمجھ میں آیا آپ لوگوں کے؟ اور اب آپ کا اسلامیات کا لیکچر نمبر 29 یہاں پر ختم ہوتا ہے. خدا حافظ کلاس.